سر کٹا از قلم دیا خان یوسف زئی۔ میں نہیں جانتی کہ سر کٹوں کی حقیقت کیا ہے، نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ میں سب جانتی ہوں۔ کچھ لوگ اسے ہماری خام خیالی، کچھ لوگ دماغی فطور اور کچھ کالے جادو کی وجہ سے وجود میں آنے والی گندی روحیں اور شیاطین گردانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کالے جادو کے ابتدائی مراحل میں سر کٹے کو تسخیر کرنے ایک انتہائی اہم اور ناگزیر مرحلہ ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ سوتے ہوئے عالیہ کو اپنے سینے پر انتہائی بوجھ کا احساس ہوا۔ اس کی سانولی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہونا شروع ہو گئیں، جو اس کے خوف کی مکمل عکاسی کر رہی تھیں۔ اسے اپنا تنفس بگڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ باوجود نیند کے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پیر ہلانے سے مکمل طور پر قاصر ہے، گویا اس کا جسم مفلوج کر دیا گیا ہو۔ یکدم وہ ایک زوردار چیخ مار کر نیند سے اٹھ بیٹھی۔ یقیناً اس نے کوئی انتہائی بھیانک خواب دیکھا تھا، جس کا اندازہ اس کے چہرے کی اڑتی ہوئی رنگت سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ امی، امی! اسے اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے اپنی امی کو آواز دی۔ اس کی امی، جو اس کے برابر میں ہی سو رہی تھیں، اس کی اچانک چلانے پر گھبرا گئیں۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں چلا رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کی امی نے قدرے پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ جو اپنا رکتا ہوا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی امی کے اس سوال پر سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے ذہن میں پچھلے دنوں کے حالات و واقعات گردش کرنے لگے۔ کچھ دن پہلے۔ یار، یہ وردہ آج پھر لیٹ ہو گئی۔ کافی دیر سے انتظار کرتی عالیہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے خود ہی بلانے جانا پڑے گا۔ عالیہ اپنے باقی دوستوں، جن میں نفیس، اقرا، وجاہت اور فاطمہ شامل تھے، انہیں کہتے ہوئے غصے میں اٹھی اور وردہ کے گھر کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑانے لگی۔ وردہ، وردہ! وردہ کی امی سے پکارنے لگیں، بیٹا دیکھو، تمہاری دوست عالیہ آئی ہے۔ وردہ کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے باہر نکلی۔ جینز ٹی شرٹ پہن کر، بال کھلے چھوڑ کر وہ کسی انگریز کی اولاد لگتی تھی۔ سب بچوں میں سب سے نمایاں نظر آتی تھی۔ میں تیار ہوں، وردہ نے قدرے اٹھلاتے ہوئے جواب دیا، اور کھیلنے کے لیے نکل گئی۔ تو آج کون سے گھر کا دروازہ بجایا جائے؟ یہ کہتے ہوئے وردہ سب سے آگے تھی۔ رمضان المبارک میں یہ ان بچوں کا معمول تھا، سب کے گھروں کے دروازے بجا کر بھاگتے۔ رات میں گلیوں میں پھرنے ان کا معمول تھا۔ حالانکہ وردہ کی دادی اس پر غصہ کیا کرتی تھی کہ رات کے وقت باہر نہ جایا کرو، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اسے باہر کھیلنے سے عشق تھا، اور یہ ان کا شوق ہی ان کے لیے ایک بھیانک امتحان ثابت ہونے والا تھا۔ اللہ اللہ کر کے رمضان بھی گزر گئے۔ لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر تھی۔ وردہ اور اس کے ساتھی گلیوں میں گھومتے گھامتے پھر رہے تھے۔ یار، کیوں نہ پکڑم پکڑائی کھیلی جائے، یا چھپن چھپائی؟ وردہ نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے تمام دوستوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ چھپن چھپائی کھیلی جائے۔ یار، مگر ایک مسئلہ ہے۔ چھپیں گے کہاں؟ عالیہ نے مسئلہ بیان کرتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ اوہو، پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ صرف اپنی گلی ہی کیوں، آس پاس کی گلیوں میں بھی چھپا جا سکتا ہے، وردہ نے گویا پریشانی دور کرتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، سب چھپنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈھونڈے گا کون؟ سب نے ٹاس کیا، اور سب کو ڈھونڈنے کے لیے باری وردہ کی ہی آئی۔ عالیہ، عالیہ، تم کہاں ہو؟ وردہ یہ کہتے ہوئے اپنی سب سے گہری سہیلی عالیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، جو نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھی تھی۔ اب وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو بھی گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں نے سامنے جو منظر دیکھا وہ اس کے پیروں تلے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ تمہارے پیچھے۔ اس سے بس اتنا ہی کہا گیا۔ عالیہ حیرت کی تصویر بنے اسے دیکھنے لگی۔ محض 6 سال کی ہونے کے باوجود وردہ تمام بچوں میں سب سے بہادر تھی، اور بھوری آنکھیں جو کبھی کسی کے خوف سے نہیں ڈرتی تھیں، ان آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ عالیہ نے اسے سرزنش کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہے میرے پیچھے؟ مگر وردہ کی تو گویا خوف سے آواز ہی بند ہو گئی۔ وردہ ہمت کرتے ہوئے انگلی سے اس کے پیچھے کی جانب اشارہ کیا۔ جو ہی عالیہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ایک لمحہ تو اس سے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے منظر واضح ہونے میں چند لمحوں کا وقت لگا۔ منظر واضح ہوتے ہی اس کا سانس رکنے لگا۔
اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور ہوش و خرچ سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ وردہ کو رات میں اکیلے باہر مت جانے دیا کرو، اس کی وجہ سے اور بچوں کی بھی عادتیں بگڑ گئی ہیں۔ وردہ کی دادی کمرے میں برہم سی ٹہل رہی تھیں اور عالیہ کے بے ہوش سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے وردہ کی والدہ پر غصہ کر رہی تھیں۔ اسی اثنا میں وردہ کے والد احمد صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی اور والدہ کے درمیان ہونے والی چپکلش سن چکے تھے۔ ہاں بھائی، کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں؟ وردہ کے والد تجسس بھری نگاہوں سے اپنی بیوی اور والدہ کی جانب دیکھنے لگے۔ وردہ کی والدہ زرشا کچھ نہ بولیں۔ وردہ کی دادی سلسلہ کلام کو جوڑتے ہوئے پھر سے گویا ہوئیں۔ احمد بیٹا، تم اچھی طرح جانتے ہو ہم کس علاقے میں رہتے ہیں۔ میں نے 1000 مرتبہ وردہ کو سمجھایا ہے کہ رات کے وقت باہر نہ جایا کرو، لیکن وہ ایک نہیں سنتی، اور نہ ہی وہ زرشا کے کہنے میں ہے۔ اماں، لیکن ہوا کیا ہے، آپ ذرا تفصیل سے بتائیں گی؟ احمد صاحب نے قدرے پریشانی سے پوچھا۔ اتنا سننا تھا کہ وردہ کی دادی نے عالیہ کے بے ہوش وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وردہ کو سمجھا کر تھک گئی ہوں، لیکن اس کی عقل میں ایک بات نہیں آتی۔ یہ لڑکی کرتی وہی ہے جو اس کے دل میں ہو۔ جب سے حافظ صاحب کا انتقال ہوا ہے ہم سب بری طرح پھنس چکے ہیں۔ ان کا ہونا ہی ہم سب کے لیے بہت بڑی دھارس تھا۔ اس علاقے کو جنات اور آسیب سے پاک کرنے والے صرف وہی تھے۔ جس طرح انہوں نے پورے کے پورے جنات کے قبیلے جلائے، وہ کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں تھی۔ عالیہ بیٹا، کہاں کھو گئی ہو تم؟ اس کی امی نے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، گویا وہ اسے ہوش کی دنیا میں واپس لانا چاہ رہی ہوں۔ عالیہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، کہیں نہیں امی، بس وردہ کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی امی نے ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم کل اس سے ملنے چلی جانا، بشرط یہ کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا ہے تمہیں بستر سے لگے ہوئے، طبیعت نہ سنبھل کے دیتی ہے، نہ تم کچھ بتاتی ہو کہ ہوا کیا ہے۔ بیٹا، میں پھر تم سے پوچھ رہی ہوں، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں اور تمہارے ابو مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے امی جو آپ سوچ رہی ہیں، عالیہ نے اپنے بازو اپنی امی کے گرد حائل کرتے ہوئے بڑے لاڈ سے کہا، اور ان کے رخسار کا بوسہ لیتے ہوئے ایسے آنکھیں موند گئی جیسے برسوں کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم کہتی ہو تو میں مان لیتی ہوں۔ اس کی امی تھکے ہوئے لہجے میں گویا ہوئیں اور اس کے اوپر بستر درست کرتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ انہیں اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ کا احساس ہوا۔ ان کے بڑھتے قدم وہیں زنجیر ہوئے۔ کون ہے وہاں؟ انہوں نے قدرے درشتی سے پوچھا۔ دوسری جانب سے جو جواب آیا وہ ان کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے چھوڑو، ذرا کمرے میں جا کر اپنی بیٹی کو تو دیکھ لو کہ وہ وہاں موجود ہے بھی یا نہیں۔ کیا کہا تم نے؟ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ لیکن دوسری جانب سے جواب نہیں آیا، بس ایک مکروہ سا قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ اتنا سننا تھا کہ عالیہ کی امی سرپٹ دوڑتی ہوئی اس کے کمرے کی جانب گئیں۔ جوں ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ان کی سانس میں سانس آئی۔ عالیہ پرسکون سو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ سانولا ہونے کے باوجود عالیہ میں بے پناہ کشش تھی۔ اس کے سراپے میں جو اسے سب سے الگ بناتا تھا وہ تھی اس کی شربتی آنکھیں۔ مگر ہفتہ ہونے کو آیا تھا، ان آنکھوں کی کشش، ان آنکھوں کی چمک، ان آنکھوں کی زندگی گویا کہیں کھو سی گئی تھی۔ اپنی بیٹی کے اس حال پر عالیہ کی والدہ مریم دل محسوس کر رہ جاتی۔ انہیں اپنی بے بسی پر جی بھر کے رونا آیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ کوئی سرا، کوئی تدبیر ہاتھ آ کر ہی نہیں دے رہی تھی کہ ان کی بیٹی اس حال میں کیوں ہے اور کس وجہ سے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ مگر مولوی صاحب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وردہ کے والد پریشانی سے گویا ہوئے۔ ایسا ہی ہے میرے بیٹے، مولوی صاحب نے شفقت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج ان کے لہجہ اور ان کی آنکھیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ حسب معمول چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ گہری اور اداس آنکھوں سے وردہ کے والد کی جانب دیکھتے ہوئے پھر سے گویا ہوئے۔ ان بچوں نے جانے انجانے میں ایک بہت ہی خطرناک اور طاقتور شیطان کو چھیڑ دیا ہے، اور اب یہ عالیہ کا پیچھا مشکل سے ہی چھوڑے گا۔
میرے بیٹے، جس طرح اس دنیا میں انسان اور جنات پائے جاتے ہیں، اسی طرح اور بھی کئی مخلوقات ہیں جو ہماری آنکھوں سے مخفی اور اوجھل ہیں، جنہیں دیکھنا عام انسان کے بس کی بات ہرگز نہیں ہے۔ مگر یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، جنت کے پھول ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یہ شیاطین دیکھنے پر بھی قادر ہوتے ہیں اور جنات کو دیکھنے پر بھی۔ شیطانوں میں قابل ذکر سر کٹے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ کالا علم کرتے ہیں، ان کے لیے سر کٹے کو تسخیر کرنا ہے انتہائی ضروری امر ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ بلبل ہزار داستان ہے، جتنا کریدو گے اتنی گہرائی میں جاؤ گے، اور جتنا جانو گے اتنی ہی اذیت ہوگی۔ کسی چیز کی اتنی کرید ہمارے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا تمہارے لیے اور تمہاری فیملی کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ زیادہ گہرائی میں مت جاؤ اور اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ مگر مولوی صاحب، میں خود ان ہاتھوں سے عالیہ کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے گھر۔ وردہ کے والد اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے ہوئے نمناک لہجے میں بولے۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی وردہ اور عالیہ میں کوئی فرق نہیں سمجھا۔ آج اس کے اس حال کی ذمہ دار تھوڑی بہت میری اپنی بیٹی بھی ہے، مگر وہ تو معصوم ہے۔ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ جس طرح وردہ، اسی طرح عالیہ بھی ہے میرے لیے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس معصوم بچی نے اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں بتایا کہ وہ کن عذابوں سے گزر چکی ہے۔ آپ اور میں اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی اذیت سے گزرتی ہوگی۔ وردہ کے والد کی آواز رند گئی، حلق میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس گیا۔ انہوں نے مولوی صاحب سے مزید کہا، کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی بچی عالیہ کو بچانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے احمد صاحب رکے نہیں۔ انہوں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر کے مسجد سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بیٹے رکو، میری بات تو سنو، مولوی صاحب نے پیچھے سے پکارا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں خطرہ بہت ہے، احمد صاحب پر امید لہجے میں بولے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس عالیہ ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹے، سب سے پہلے تو تم یہ معلوم کراؤ کہ عالیہ کے ساتھ یہ واقعہ کہاں پیش آیا۔ خدا حافظ مولوی صاحب، یہ کہتے ہوئے احمد صاحب نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کیا کہا آپ نے؟ سر کٹا؟ ناممکن سی بات ہے۔ عالیہ کی والدہ ششدر سی رہ گئی۔ آسے بھی معاملہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن سر کٹا پہلی مرتبہ سن رہی ہوں۔ عالیہ نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ بچپن گزر گیا، عمر گزر گئی، مگر آج تک کبھی یہ سب نہ دیکھا نہ سنا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ سر کٹے بھی کوئی مخلوق ہوتے ہیں؟ میں مان ہی نہیں سکتی۔ وہ روحانسی سی ہو کر بولی، اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا، اپنی بچی کو اس طرح نہیں کھو سکتی۔ اس میں میری زندگی ہے، وہ یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، لیکن ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مریم کی جانب دیکھتے ہوئے عامل صاحب نے کہا، ہاں ایک راستہ ہے۔ عامل صاحب نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، یا تو تم عالیہ کو میرے پاس لے کر آؤ، یا پھر مجھے اس کے پاس لے چلو۔ مریم کی تو یہ سوچ کر ہی حالت خراب تھی کہ ان کی بیٹی پر کوئی کالا سایہ ہے جو اس کی جان لینے کے در پہ ہے، اسے اپنے ساتھ لے جانے کے در پہ ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، وہ ایک عزم سے بولی تھی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اب انہیں سب سے مشکل مرحلہ طے کرنا تھا۔ عالیہ کو کسی بھی طرح سمجھا بجھا کر گھر سے باہر نکالنا تھا۔ ابو، یہی وہ جگہ ہے، وردہ نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک خالی گھر کی جانب اشارہ کر رہی تھی جو نہ جانے کتنی ہی مدتوں سے بند پڑا تھا۔ وہ ایک انتہائی خستہ حال تھا، مفلسی اس کے چپے چپے سے عیاں تھی۔ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا پلاسٹر، زمین میں دھنسا ہوا دروازہ، انتہائی خوفناک سیڑھیاں جن پہ قدم رکھنے کا تصور کرتے ہی اپنا آپ گرتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ احمد صاحب نے آس پڑوس سے اس کی گھر کے متعلق دریافت کرنا چاہا، مگر یہاں ان کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن اس گھر کے متعلق کچھ معلوم نہ چل سکا۔ وہ جانتے تو تھے، بس اتنا ہی جانتے تھے کہ حافظ صاحب کے گھر کے آس پاس کی حدود میں آتا ہے یہ گھر۔ حافظ صاحب اس دنیا میں ہی نہیں رہے، اب کس سے مدد طلب کی جائے؟
ایک عرصے کا ساتھ تھا حافظ صاحب اور احمد صاحب کا۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب احمد صاحب نے ان کی شاگردگی اختیار کی تھی۔ ان کے ذہن میں گزرے ہوئے سال گردش کرنے لگے۔ 15 سال پہلے۔ احمد بیٹا باہر جا کے دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون پتھر برسا رہا ہے ہمارے دروازے پر؟ ٹھیک ہے اماں، میں بھی باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ حافظ صاحب کی دھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ وہ حلق کے بل چلائے تھے۔ یہ ایک اچنبھے کی بات تھی۔ حافظ صاحب کی رہائش پچھلی گلی میں تھی، مگر ان کی آواز یہاں تک صاف سنائی دی جا سکتی تھی۔ مزید گویا ہوئے، جنات کا حملہ ہوا ہے، سب اپنے گھروں میں محدود رہیں، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ صبح سورج طلوع ہونے تک یہ آہو بکا جاری رہی۔ جوں ہی صبح ہوئی، ان آوازوں میں آہستہ آہستہ کمی آنے لگی۔ کم ہوتے ہوتے آوازیں ختم ہوتی چلی گئیں۔ آج ان لوگوں نے موت کو شکست دے دی تھی۔ علاقے کے لیے یہ ایک نئی زندگی کی نوید تھی۔ نماز فجر ادا کر کے احمد صاحب نے حافظ صاحب کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ حافظ صاحب میں ذرا تفصیل سے جاننا چاہوں گا۔ وہ انتہائی ادب سے گویا ہوئے۔ مجھے گزشتہ رات کے بارے میں ذرا تفصیلاً بتائیں۔ میں نے کل جنات سے مذاکرات کیے تھے۔ انہوں نے ایک مریض کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا۔ میرے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود وہ اسلام لانے کو راضی نہیں تھے اور مذاکرات بری طرح ناکام ہو گئے۔ جواباً انہوں نے حملہ کر دیا۔ میں نے بہت تنبیہ کی کہ وہ باز آ جائیں اور مجھے مجبوراً پلٹ کر وار کرنا پڑا۔ پھر جو ہوا وہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حافظ صاحب نے تسلی سے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، سمجھ گیا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ان حملہ آور جنات کے پورے قبیلے کو ہماری حفاظت کے لیے جلایا اور خود تنہا ان کا مقابلہ کیا۔ یہ یقیناً بہت جان جوکھوں کا کام تھا۔ احمد صاحب تشکر آمیز لہجے میں بولے۔ کوئی بات نہیں بیٹے، انسان کے کام آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ جواباً احمد صاحب بھی پھیکا سا مسکرا دیے۔ ابو مجھے گرمی لگ رہی ہے، گھر چلیں، وردہ منہ پھلا کر بولی۔ وردہ کی آواز سے جیسے انہیں حقیقی دنیا میں واپس لے آئی۔ انہوں نے مسکرا کر ایک نظر اپنی لختے جگر کو دیکھا اور وہ اس کی انگلی تھام کر گھر کی جانب چل دیے۔ امی مجھے جانے دیں، عالیہ بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ فریاد کر رہی تھی۔ ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ ہاتھ پیر بندھے ہونے کی وجہ سے وہ ہلنے جلنے سے مکمل طور پر قاصر تھی۔ رسیوں کی دباؤ کی وجہ سے اس کے جوڑ دکھ رہے تھے، اس کے اعصاب چٹخ رہے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑتا جا رہا ہے۔ درد اب حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ اس سے اپنے جوڑ ڈھیلے ہوتے محسوس ہونے لگے۔ تکلیف کی شدت سے اس نے آنکھیں مینچ لیں۔ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں اب گویا دھاروں کی شکل اختیار کرنے لگی تھیں۔ وہ ننھی سی بچی پسینے میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ عامل صاحب نے عمل شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے، عالیہ کی حالت مزید غیر ہو رہی تھی۔ اس کا انتہائی سخت رد عمل حسب توقع انہیں عالیہ کی جانب سے ملا۔ مریم نے کس طرح گھر والوں کو عامل صاحب کو بلانے کے لیے راضی کیا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ اس کی دل سوز چیخوں سے پورے گھر کے در و دیوار کانپ اٹھے تھے۔ یہ سب ہوتا دیکھ کسی کو دلی مسرت حاصل ہوئی تھی۔ آج وہ بڑے دن بعد دل سے مسکرایا تھا۔ نہ وہ عالیہ کو چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی چھوڑنا چاہتا تھا۔ عالیہ ہنوز رو رہی تھی، مگر سب جانتے تھے یہ اس کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے۔ کوئی اس کی مدد کو آگے نہ بڑھا اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے جو آخری بات اسے یاد تھی وہ یہ تھی کہ اس کی امی تڑپ کر اس کی جانب بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ امی! عالیہ نے اپنی آنکھیں نیم وا کرتے ہوئے بامشکل اپنی امی کو پکارا، اور مریم جو نہ جانے کب سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، ان کی پلکوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ انہوں نے سختی سے عالیہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ امی! عالیہ ہنوز ان کے سینے سے لگی ہوئی دوبارہ بولی۔ مریم نے کہا، ہاں بیٹا بولو۔ امی وہ انکل کون تھے؟ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ ان کی آواز، ان کا حلیہ بہت خوفناک ہے۔ اتنا کہہ کر عالیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اور یہ آپ نے میرے ہاتھ پیر کیوں باندھے تھے؟ وہ اپنی کلائیاں اور پنجوں کے جوڑ جن پر نیل پڑ چکے تھے انہیں دیکھ کر بے بسی اور غم سے
ان کی جانب ویران آنکھوں سے دیکھتے ہوئے رو دی۔ مریم اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں پھیر گئیں۔ مارے درد کے وہ ہاتھ پیر ہلانے جلانے سے مکمل طور پر قاصر تھی۔ عالیہ کو لے کر جو موہوم سی امید ان کے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ دم توڑ چکی تھی۔ ان کے ذہن میں گزرے ہوئے حالات واقعات تیزی سے گردش کرنے لگے۔ 2 گھنٹے پہلے عالیہ کے بے ہوش ہونے کے بعد مریم اسے اٹھا کر کمرے میں لے گئیں۔ دوسری جانب لاؤنج میں مکمل سکوت طاری تھا۔ وہاں موجود ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو چکا ہے، مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ خاموشی کسی آنے والے بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی ہے۔ یکدم فضا میں گھٹن کا احساس بڑھنے لگا اور آن کی آن میں ایک سیاہ ہیولا وہاں نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور ایک دھاڑ سی بلند ہوئی۔ عامل صاحب کو گویا تنبیہ کی گئی تھی۔ اتنا سننے کی دیر تھی کہ عامل صاحب سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور یوں مریم کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ جب وہ لاؤنج میں واپس آئیں، عامل صاحب کو وہاں نہ پا کر انہوں نے عامل صاحب کے بارے میں پوچھا تو عالیہ کے والد عبداللہ صاحب نے سارا واقعہ مریم کے گوش گزار کر دیا، اور وہ بے بسی سے ہاتھ ملتی رہ گئیں۔ بیٹا، تمہیں عالیہ کے گھر جانا ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلی بات جو احمد صاحب نے سنی وہ یہ تھی۔ ان کی اماں حکم صادر کر چکی تھی، لہٰذا اب انکار کی گنجائش بھی نہ تھی۔ لیکن اماں ہوا کیا ہے؟ احمد صاحب بولے۔ بیٹا، میں خود نہیں جانتی، بس عالیہ کے گھر سے بے انتہا چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے وہ بچی کسی مشکل میں ہے۔ تمہیں فوراً سے بیشتر اس کے گھر جانا چاہیے اور معلوم کرو کہ ہوا کیا ہے۔ ٹھیک ہے اماں، یہ کہہ کر احمد صاحب رکے نہیں، عالیہ کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آنٹی دروازہ کھولیں، یہ آواز وردہ کی تھی، اور مریم وردہ کی آواز سن کر حقیقی دنیا میں واپس آ چکی تھی۔ آئی بیٹا، مریم کہتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ آنٹی اگر آپ کو پردہ کرنا ہے تو کر لیں، ابو اندر آنا چاہ رہے ہیں۔ وردہ پھر سے گویا ہوئی۔ بیٹا، میں نے پردہ کیا ہوا ہے، احمد بھائی سے بولو کہ وہ اندر آ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر مریم نے وردہ اور احمد صاحب کو دروازے سے اندر آنے کا راستہ دیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ احمد صاحب نے بات کا آغاز کچھ اس طرح کیا۔ وعلیکم السلام بھائی۔ بھابھی، اماں بتا رہی تھی کہ آپ کے گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں تو میں معلوم کرنے چلا آیا۔ عالیہ ٹھیک تو ہے نا؟ احمد صاحب نے بغیر کوئی تمہید باندھے کہا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی صاحب، اتنا کہہ کر مریم پھر سے رو دی۔ بھابھی، میں جانتا ہوں آپ سب پر بہت مشکل وقت پڑا ہوا ہے، مگر میں اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیا آپ میری بچی کو پہلے جیسا کر سکتے ہیں؟ مریم نے ویران آنکھوں سے احمد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مریم کے اس سوال پر احمد صاحب کسی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بعد احمد صاحب گھر آ گئے۔ کچھ دیر بعد احمد صاحب مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ وہ بھی گہری سوچ میں ہی ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کی بڑی بیٹی حور ان کے پاس آئی۔ حور نے پوچھا، کیا بات ہے بابا، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ احمد صاحب نے اب تک کے واقعات تمام حور کو بتا دیے۔ حور یہ سن کر ششدر رہ گئی۔ اس کے سامنے اب سے 5 سال پہلے ہوئے وہ واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنا شروع ہو گئے۔ حور نے کہا، بابا اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو کیا آپ مجھ پر اعتماد کریں گے؟ احمد صاحب نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، کیوں نہیں بیٹا، بتاؤ مجھے کیا ہوا۔ حور نے بتایا کہ قریباً 5 سال پہلے میں، نور اور قاسم باہر گلی میں کھیل رہے تھے۔ ہم لوگ چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے قاسم اسی گھر کے پاس جا کر چھپ گیا، اور جب میں نے قاسم کو ڈھونڈا تو میں نے دیکھا کہ قاسم کے پیچھے کوئی شخص کھڑا ہے۔ میں نے قاسم کو آواز دے کر کہا، قاسم تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ قاسم اس شخص کو دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے ڈر کے بھاگ گیا۔ میں اور نور وہاں پر کھڑے قاسم کو آوازیں دیتے رہ گئے، مگر قاسم نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اس کے بعد میرا اور نور کا وہاں کھڑا رہنا بھی نہیں بنتا تھا، اس لیے ہم دونوں بھی واپس آ گئے۔ اس واقعے کے بعد میں نے کافی دفعہ قاسم سے ملنے کی کوشش کی، مگر ہر دفعہ جب میں اس کے گھر جاتی تو اس کی امی یا بہن یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ اسے بے حد بخار ہے اور میری قاسم سے ملاقات نہ ہو پاتی۔ آخر کار کچھ عرصے بعد میں قاسم سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں جب قاسم کے پاس گئی تو اس سے اس کی خیریت دریافت کی۔ اس نے کہا، میں ٹھیک ہوں،
اس کے بعد قاسم نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیسی ہو؟ میں نے کہا میں کیوں تمہیں بتاؤں؟ جب اس رات میں نے اور نور نے تمہیں اتنی آوازیں دی تو تم نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ قاسم کہنے لگا، حور، اس دن تم نے کس شخص کو میرے پیچھے کھڑے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے اس کو جواب دیا کہ تمہارے پیچھے کوئی شخص کھڑا تھا۔ قاسم نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے کسی انسان کو وہاں کھڑے دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کی شکل دیکھی تھی؟ میں نے اس سے کہا، نہیں، اس کا قد بہت لمبا تھا، میں اس کا سر نہیں دیکھ سکی۔ قاسم نے کہا، اس دن میرے پیچھے سرکٹا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اس قدر ڈر گیا کہ گھر آ کر مجھے کافی عرصے شدید بخار رہا۔ تمہیں اور نور کو اس نے اس لیے کوئی نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ اسے دیکھنے کے بعد تم لوگ ڈری نہیں۔ حور نے احمد صاحب سے کہا کہ عالیہ کو بچانے کا صرف ایک یہی راستہ ہے کہ عالیہ اس سرکٹے سے ڈرے مت، بلکہ اس کا مقابلہ کرے۔ حور نے احمد صاحب کو کہا کہ بابا آپ جلد از جلد اس کے گھر جائیں اور اسے اس واقعے کے بارے میں بتائیں۔ حور نے بتایا کہ قاسم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بس آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا اور اس کالے سائے سے ڈرنا بند کر دیا، تبھی جا کر اس کالے سائے نے میری جان چھوڑی۔ یہ سن کر احمد صاحب فوراً عالیہ کے گھر گئے اور انہوں نے اونچی اونچی آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ پہلے تو عالیہ ڈر کر چیخیں مارنا شروع ہو گئی۔ احمد صاحب اور مریم نے عالیہ کو ہمت دی۔ کچھ دیر بعد عالیہ اپنے ہوش و حواس میں آتی گئی اور ڈرنا بند کر دیا۔ احمد صاحب کے ساتھ عالیہ نے بھی آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں اچانک ایک سکوت طاری ہو گیا اور مکمل خاموشی ہو گئی۔ عالیہ بھی مکمل طور پر پرسکون نظر آنے لگی۔ ابھی احمد صاحب آیت الکرسی کا ورد کر ہی رہے تھے، کوئی کالا سا سایہ خوفناک چیخیں مارتا ہوا ان کے گھر سے باہر کی طرف گیا۔ کچھ عرصے تک عالیہ کا روحانی علاج چلا اور آخرکار وہ صحت یاب ہو گئی۔ احمد صاحب اور عبداللہ صاحب کی شکایت پر اس گھر کو حکومت کی جانب سے ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی بچہ غلطی سے بھی بھولے بھٹکے اس طرف نہ جائے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ آج صبح پھر ایک بچے کو اس گھر کے سامنے بے ہوش پایا گیا۔ خدا جانے کہ اب اس کے نصیب میں کتنے امتحان لکھ دیے گئے تھے۔